جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں تھا، یکایک اس نے ایک بدلی میں یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی اور ایک سنگستان میں خوب پانی برسا اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا۔ یہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچہ سے پانی بھر رہا ہے۔ اس نے اس باغ والے سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے، تو اس میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس قدر مقبول ہے کہ اس نے کہا کہ جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا، میں اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں، یعنی اس کی جو پیداوار ہے اس تمام پیداوار کو دیکھتا ہوں، اس میں سے 1/3 خیرات کر دیتا ہوں اور 1/3 اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا خدا کی رحمت ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب سے اس طرح سر انجام ہو جاتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بے شک سچ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا عمل کیا تھا کہ جو باغ کی کل پیداوار تھی اس میں سے 1/3 خیرات کر دیتا تھا اور 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا تھا اور 1/3 اسی باغ میں لگا دیتا تھا۔ تو یہ 3 حصے اس کل پیداوار کا کرتا تھا، تو اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کو محبوب تھا، اور اسی عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بدلی کو حکم دیا کہ جا اور فلاں کے باغ کو پانی دے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک سچ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کہانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔